سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی کس طرح سے آج ایک بار پھر پی ایم مودی کے کچھ تصویریں تنقید کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں اور کیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو وہیں پر ایک بار پھر ایک چرچ کو منگلور کے علاقوں میں منہدم کیے جانے اور اس پر بلڈوزر چلانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ تصاویر بھی میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کروں گا کہ کس طرح سے اس وقت مسلم سماج میں بہوؤں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو وہیں پر یو پی میں پی یو کے ایک ڈائریکٹر کو کرناٹک میں ڈریس کوڈ پر بات کرنے کو لے کر کے ہٹا دیا گیا ہے، ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ آسام میں چائے بیچنے والے نے پہلی بار میں ہی نیٹ کا امتحان پاس کرنے پر کس طرح سرخیوں میں آیا۔ اپرنا یادو نے کس طرح سے بھاجپا میں شمولیت کے بعد کہا کہ خاندان اپنی جگہ اور قوم پرستی اپنی جگہ، اور متھرا شاہی عیدگاہ کو ایک بار پھر انتخابی حربہ بنایا جا رہا ہے یو پی الیکشن میں۔ تو اکھلیش اور یوگی پر اویسی نے کس طرح حملہ بولا ہے، اور ایردوغان اور ان کے اہلیہ کو کورونا ہونے کی خبریں آ رہی ہے تو امریکہ نے ایران پر سے کچھ پابندیاں ہٹائیں۔ تو ان پر یہ بھی کہا ہے کہ روس چند ہی ہفتوں میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمیں ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان تصاویر پر بات کر لیتے ہیں۔ ان تصاویر کو آج سوشل میڈیا میں بہت ہی الگ الگ تنقیدی تجزیوں کے ساتھ، کمنٹس کے ساتھ، تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اور وہ ہے تصاویر پی ایم مودی کی۔ ان تصاویر کو آپ دیکھ لیجئے گا جو تازہ آج آئی ہیں۔ ایک مندر میں آج درشن کے لیے گئے تھے تو ان کی لباس کو لے کر کے اور جس طرح سے وہ لباس اپنائے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے پوری طرح سے اس وقت سرخیوں میں ہے۔ اس وقت میں تصاویر پر تبصرہ اور جو ہو رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ خبر سنا دوں کہ آج کل کرناٹک میں حجاب کو لے کر کے، ڈریس کوڈ کو لے کر کے جس طرح سے باتیں سامنے آئی ہیں اس میں ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ ایک مخصوص جو ہے شناخت بناتا ہے، سیکولرزم پر یہ دھبا ہوتا ہے اگر کوئی حجاب یا اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں۔ اسی لیے ڈریس کوڈ کو اپنانے کی بات کہی گئی، اور جو کچھ ہوا کرناٹک میں جو ہو رہا ہے یہ بات آپ صاف اور واضح طور پر جانتے ہیں۔ اسی کے چلتے جب کوئی پی ایم مودی، ایک دیش کا پی ایم، پوری طرح سے دھارمک لباس اپناتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ڈریس کوڈ کی بات کرتے ہیں، سیکولر ملک میں تمام لوگوں کے لیے یکساں ڈریس کی بات کرتے ہیں اسکول و کالجز میں، تو پھر یہاں کے پی ایم کو بھی اسی طرح کا لباس اپنانا چاہیے کہتے ہوئے پہلا جو تبصرہ چبھنے والا کیا ان تصاویر کو شیئر کر کے وہی ہے۔ دوسرا، اس تصویر کو جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکرین پر، موروں کے پروں والے اس ہار کو، اس کو لے کر کے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیکاک یعنی کہ مور اس وقت جو ہے قومی پرندہ کہلایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مور کا رشتہ پی ایم مودی سے بہت پرانا ہے۔ پہلے انہوں نے ایک فوٹو شوٹ کیا تھا مور کے ساتھ، اس پر بھی اس وقت بہت ہی الگ الگ طرح کے، الگ الگ قسم کے تنقیدی تجزیے ہوئے تھے، لطیفے بنے تھے اور الگ الگ چیزیں پیش کی گئی تھی۔ پھر اسی کے بعد آج جب ان کے ایک مندر درشن کے دوران ان کے گلے میں مور کے ہاروں کا مور کے پروں کا یہ ہار دیکھا گیا تو پھر سے تنقیدی تجزیے شروع ہو گئے۔ کسی نے لکھا پرانی تصویر کو جس میں پی ایم مودی نے مور کو کچھ کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کہیں یہ اسی مور کے پر تو نہیں ہے۔ کسی نے لکھا کہ جب قومی پرندے کے پروں کو اس قدر جو ہے جمع کر کے اس کا ہار بنایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قانونی طور پر جرم ہے، اس لیے کہ لیگل طور پر اتنے پروں کا ملنا اور وہ بھی مور کا ناممکن بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی طرح کئی موروں کی قربانی دی گئی ہوگی تب جا کر کے ہار بنا ہوگا، اور اسی فیدر
यानी मोर के परों को जो है गले में डाल रहे हैं। तो इसमें कौन है, और आपको मालूम होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आप किसी भी जानवर के पर को, चमड़े को या उसकी वाबस्ता कोई भी चीज़ को, दांत या किसी भी तरह नाखून वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये जो है पूरी तरह से जुर्म है। ऐसे हालात में इस मोर के परों को गले में डालने हुए इस मंजर तस्वीर जब वायरल हुई तो फिर दोबारा से जो है मोदी तनकीद के ज़द में आ गए, एक ड्रेस कोड को लेकर के, और दूसरी बात यह है कि मोरों के परों के इस हार को लेकर के। बहगैब नाज़रीन गिरामी, आप तो जानते हैं कि हमारे पीएम मोदी किस तरह से भेष बदलते हैं और जहाँ जहाँ भी जाते हैं क्या कुछ होता है। यही बात है कि अभी कुछ दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले ही जो है तेलंगाना के सीएम ने उनके बदलते हुए ड्रेस कोड और टोपियाँ पहनने को लेकर के निशाना बनाया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी जानिब मैं आपको जो है बताना चाहूँगा कि मसाजिद और गिरजा घरों को लगातार हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल दहशतगर्दों की जानिब से निशाना लगातार बनाया जा रहा है। वो मुस्लिम शनाख्त को ख़त्म करने और ईसाइयों के धार्मिक स्थल को पूरी तरह से जो है बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये 40 साल पुराना HT एंटनी होली क्रॉस परेड हाल है कोलूर में, मंगलूर के करीब में। वहाँ पर इसको मुकम्मल तौर पर डेमोलिश कर दिया गया है और डेमोलिश करने के लिए JCB का इस्तेमाल किया गया। कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से कहा जा रहा है। अब इस सिलसिले में जो है लगातार पूरी तरह से एक पुराने चर्च को गिराए जाने को लेकर के हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं, और मुख्तलिफ लीडरान इस सिलसिले में शरपसंदों के ख़िलाफ़, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल दहशतगर्द और गुंडों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इस वक्त नफ़रत फैलाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी जानिब मंगलूर से आई हुई ख़बर मुझे तबसरा करने पर मजबूर कर रहा है कि आजकल हमारे मुस्लिम समाज और माशरे में किस कदर जो है इस वक्त पूरी तरह से जुल्म सितम और घरेलू हरासानी जिसको कहा जा सकता है, वो जो है पूरी तरह से ज़ोर पकड़ता जा रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान हो या सास की जानिब से बहू पर जुल्म सितम को अपनाया जाना ससुराल में। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पलनीर के एक फ्लैट में, मंगलूर शहर के, जो कि बंदरगाह के करीब आता है, वहाँ पर एक खातून ने ख़ुदकुशी कर ली थी जिसका नाम जो है हफीफ़ा बताया गया था। इसकी उम्र 26 साल थी। उसके बाद अब ख़बर आ रही है कि उसके शोहर शाबान मिशाब और उसकी माँ यानी कि शाबान मिशाब की माँ रज़िया, जो कि हफीफ़ा की सास थी, उसके ख़िलाफ़ पांडवेश्वर पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज किया है। और वजह उसकी ये है कि जनवरी 30 को शहर के बंदर कसई के नामी इलाके में, जहाँ पर हसन अब्बा की ये बेटी थी जिसने ये ख़ुदकुशी कर ली, उन्होंने कहा कि जो है वो उनके दामाद और उनकी सास मिलकर के उनको घर में घरेलू अजियतें देती थी, उनको मारा जाता था और जहेज़ के लिए उनको सताया जाता था। तभी जाकर के जो है मार कर उसको जो है कत्ल करके पूरी तरह से उसको जो है कत्ल किया गया है। ये ख़ुदकुशी का मामला नहीं हो सकता, ये कहते हुए जो है इस वक्त मामला दर्ज कराया गया है। भाई कभी नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है और जो ससुराल के हालात हैं वो तो आप जानते हैं। ऐसे हालात में जब इतनी इस तरह की ख़बरें सामने आती हैं, जो नया शादीशुदा जोड़ा होता है और अचानक दुल्हन को इस तरह से अजियतों से दो चार करते हैं, तो मुस्लिम माशरे में पनपने वाले जुल्म सितम और जहेज़ की लानत और फिर शोहर की जानिब से बीवियों को सताए जाने के मनाज़िर जब सामने आते हैं और कन्नड़ अखबारात में जब छपते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे होते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ मुस्लिम माशरा जहाँ बदनाम होता है, वहीं पर हमारे अपने अंदरूनी सतह की जो बीमारियाँ हैं वो किस कदर निकल कर के सामने आती हैं। ऐसे हालात में जो है मुस्लिम माशरे को सही रुख पर लाने के लिए संजीदगी से कदम उठाना ये ज़रूरी बन जाता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ चामराज नगर में एक तालीमी इलाके की डायरेक्टर, जो PU डायरेक्टर कहलाती है, उसका तबादला सिर्फ इस वजह से किया गया कि उसने जो है स्काफ की हिमायत की थी। जी हाँ, इसकी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, स्नेहल है इसका नाम। ये जो है उड़पी सरकारी PU कॉलेज में जो कुछ चल रहा है हिजाब के मामले को लेकर के, वहाँ पर मुस्लिम लड़कियाँ और तालिबात की जानिब से पहने जाने वाले हिजाब को लेकर के उनकी हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था कि जो है किसी भी तरह का ड्रेस कोड जो है मुतय्यन करना तालिबात के लिए, वो जो है क़ानून से हट कर के है और पूरी तरह से क़ानून जो है इसकी इजाज़त देता है कि कोई भी लिबास अपनाए,
کوئی بھی اپنی شناخت برقرار رکھے۔ اسی کے چلتے اسنیہل کو اب جو ہے پوری طرح سے اس کا تبادلہ کر دیے جانے کے بعد اسنیہل سرخیوں میں آ گئی کہ حجاب کی جو حمایت کرنے کے سلسلے میں اس کی یہ تبادلہ ہوا، اور اس طرح تبادلہ کرنے پر بی جے پی حکومت کی جو ہے سرزنش کی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلوں آسام۔ اگر اپنے خواب کے لیے صحیح جذبہ اور خلوص سے تو کوئی بھی منزل ناممکن نہیں ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو آسام کے باجلی قصبے کے رہنے والے 24 سالہ راہل داس نے ثابت کیا۔ راہل کی ماں یہاں پر چائے کی دکان چلاتی ہے۔ راہل بھی اس دکان میں اپنی ماں سے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے۔ کام کے ساتھ پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی راہل نے اپنی محنت اور لگن کی بنیاد پر پہلی کوشش میں نیٹ کا امتحان پاس کر لیا۔ راہل کو دہلی ایمس میں سیٹ الاٹ کی گئی۔ راہل کے والد نے 11 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں نے اکیلی راہل اور اس کے بھائی کی پرورش کی۔ غربت کی وجہ سے اسے 12ویں کے بعد پڑھائی چھوڑنی پڑی، لیکن اس نے ڈاکٹر بننے کا خواب ترک نہیں کیا۔ راہل داس نے بتایا کہ اس نے اپنی ماں کو سخت محنت کرتے دیکھا ہے اور دکان پر کسی ورکر کو نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے پڑھائی کے بیچ میں خود ہی چائے بناتا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے محنت کرتے ہوئے پہلی بار میں نیٹ کا امتحان پاس کیے جانے پر اور بھی مشکلوں سے جو ہے وہ پوری طرح سرخیوں میں آ گئے راہل، اور یہ ان کی کامیابی دیگر ان لوگوں کے لیے جو یہ ثابت کرنا یا پھر بہانے بازی کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ہم غربت کا شکار ہیں، یا پھر بہت ساری چیزوں کو لے کر کے پڑھائی میں آگے نہیں بڑھتے، راہل ان کے لیے ایک مثال ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اپرنا یادو کا یہ بیان آپ لوگوں کے لیے اچھمبے میں ڈالے گا، اور وہ یہ ہے کہ جو ہے ہمیشہ سے ایس پی کو لے کر کے یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے ایک نرم ہندوتوا کی سیاست اپناتی ہے، اور اس کے خاندان میں ہی جب اسی ذہنیت کے لوگ پائے جائیں، ان کا بیان صاف اور واضح طور پر سامنے آئے، تو پھر ایس پی کو لے کر کے مزید جو ہے مزید شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ملائم سنگھ یادو کی چھوٹی بہو اپرنا یادو یو پی انتخابات میں بی جے پی کے لیے بھرپور مہم چلا رہی ہے۔ جب سے اپرنا بی جے پی میں شامل ہوئی، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو بہو کے اس فیصلے سے متفق ہیں؟ اپرنا یادو نے خود کہا کہ انہیں ملائم سنگھ یادو کا آشیرواد حاصل ہے، جبکہ ایس پی صدر اکھلیش یادو نے دعویٰ کیا کہ نیتا جی نے اپرنا کو منانے کی بہت کوشش کی تھی۔ اب اپرنا نے انکشاف کیا ہے کہ بی جے پی میں شامل ہونے کے فیصلے پر ملائم سنگھ یادو نے کیا مشورہ دیا تھا۔ اپرنا یادو نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ بھارتی خاندانی طرز معاشرت میں جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سسر باپ جیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ملائم سنگھ یادو نے خوش رہو کی دعا دی۔ وقتاً فوقتاً میں نیتا جی کے سامنے اپنی بات رکھتی ہوں، میں اسے سنتی ہوں۔ اپرنا نے مزید کہا کہ وہ ملاحم ہم بہوؤں کو کبھی کسی چیز کے لیے نہیں روکتے، وہ نہیں کہتے کہ یہ کرو ایسا مت کرو۔ بی جے پی میں شامل ہونے سے پہلے ان سے بات ہوئی تھی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہوئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، جب اس طرح کا بیان اپرنا یادو کے سامنے آ گیا تو جس طرح کے شبہات ایس پی کو لے کر کے یا ملائم سنگھ کو لے کر کے لگتے رہے ہیں، ان باتوں میں پوری طرح سے تقویت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک نرم ہندوتوا کا راستہ اپنانے والا ذہنیت یا ذہن رکھتے ہیں یا تخیل رکھتے ہیں۔ اس پر مضبوطی آ جاتی ہے کہتے ہوئے اس خبر کے ساتھ تنقیدی تجزیے کیے جانے لگے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کس طرح تکبیر اولیٰ کے ساتھ کچھ بچوں نے نماز پڑھی۔ سیدھی بات کی جانب سے بعض اوقات میں الگ الگ خبریں پیش کی جاتی ہیں ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے۔ بنگلور میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بہت سارے طلباء کو، بچوں کو مختلف مساجد میں سائیکل اور دیگر چیزوں کا انعام رکھا جاتا ہے۔ انہی خبروں کو دیکھتے ہوئے ملک کے مختلف علاقوں میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھا گیا، اور سیدھی بات کی جانب سے دکھائی جانے والی خبروں نے ہنگامہ مچایا۔ اسی میں سے ایک راجستھان کی محمدی مسجد اور مدرسہ اسلامیہ حنفیہ ہے، جہاں کی خبریں اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح طلباء نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ انعامات رکھنے کی وجہ سے سامنے آئے اور ادا کی۔ آج پھر کل جمعہ کے روز یہاں کے 40 دنوں تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے 7 بچوں کو جو ہے انعامات سے نوازا گیا، ان کو میڈل دیا گیا۔ اس میں سمیر خان ہے، توفیق ہے، بلال، عباس، زید، ارمان اور شہمیر ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی تکبیر اولیٰ 40 دن تو نہیں ہوئی لیکن بیچ میں چھوٹ گئی، لیکن ان کی بھی ہمت افزائی کے لیے الگ الگ طرح کے انعامات سے نوازے جانے کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ اس موقع پر مدرسے کے اور محمدی مسجد کے امام اور وہاں کے ذمہ داران نے
اس سلسلے میں سیدھی بات کی بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح اس خبر نے ان کو تحریک کرنے اور اس تحریک کو چلانے میں ممید اور معاون ثابت ہوئی۔ ناظرین گرامی، یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز لوگوں تک پہنچائیں، کسی پیغام کو پہنچائیں اور وہ پھر سلسلہ اس کا چل نکلے، تو واقعی میں بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ بہت الگ الگ بیانات کی کلپس آئی ہوئی ہیں ان کی، لیکن آخری کلپ آپ کے سامنے ضرور سنائیں گے تاکہ دیگر لوگوں کے بھی لیے یہ تحریک کا ثابت بن سکے اور حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروگرام کرنے کی ہمیں رہبری اور ہمیں گائیڈ کرنے والے مولانا انصار عزیز ندوی صاحب ہے، جن کا سیدھی بات کے نام سے چینل چلتا ہے، آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک بنگلور میں ہونے والا پروگرام ہم کو دکھایا تھا، سیدھی بات چینل پر میں نے دیکھا بھی تھا، تو ان کی دکھانے کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں بھی ہمت ملی، ہم نے بھی سوچا کہ اس پروگرام کو ہم بھی شروع کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی بار بھی انہوں نے ہمارے پروگرام کو اپنے یوٹیوب پر دکھایا تھا، اپنے چینل پر، اور اس بار بھی انشاءاللہ ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے، ہمارا یہ آج کا پروگرام انشاءاللہ وہ دکھائیں گے۔ تو ہمیں یہ رہبری کرنے والے مولانا انصار عزیز ندوی صاحب ہے، جو سیدھی بات کے نام سے ان کا چینل چلتا ہے۔ میری تمام ساتھیوں سے بھی درخواست ہے کہ ان کا تعاون بھی کرے اور ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ناظرین گرامی، ادھر اکھلیش اور یوگی پر اویسی نے ایک سانپنات دوسرا ناگنات کہہ کر کی جو ہے حملہ بولا ہے۔ جی ہاں، یو پی انتخابات قریب آتے لیڈروں کے درمیان لفظوں کی جنگ تیز ہو جاتی ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے ایم کے سربراہ اسدالدین اویسی نے ایس پی سربراہ اکھلیش یادو اور یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ پر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سانپ ناتھ ہے تو دوسرا ناگناتھ۔ دراصل اویسی جمعرات کو اپنی کار پر حملے کے بارے میں ایک چینل سے بات کر رہے۔ اس دوران اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ڈور ٹو ڈور مہم کیسی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے فزیکل ریلی روک دی ہے، اس لیے مسئلہ ہے، پہلے مرحلے کے لیے بہت کم وقت بچا ہے، ایسے میں الیکشن کمیشن کی مزید چھوٹ دینی چاہیے۔ جب اینکر نے ان کی جانب سے 2 وزیر اعلیٰ اور 3 ڈپٹی سی ایم کے حوالے سے دیے گئے بیان پر سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی سماج کے ساتھ اتحاد کیا ہے، ایسے میں ہماری طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ حکومت میں تمام معاشروں کے لوگ شریک ہوں۔ 100 سیٹوں پر الیکشن لڑ کر حکومت کیسے بن سکتی ہے؟ اویسی نے جواب دیا، ہم 100 سیٹوں پر لڑ رہے ہیں، ہماری اتحادی جماعتیں بھی لڑ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، یو پی میں آپ کا سب سے بڑا حریف کون ہے یہ کہنے پر اس سوال پر اویسی نے جواب دیا کہ ان کا ایک مسلم لیڈر پچھلے اتنے سالوں سے جیل میں ہے، لیکن انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب مسلم سماج اکھلیش کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، انہیں لگتا ہے کہ مسلم سماج درری بچھا کر ان کے سامنے بیٹھا رہے گا۔ ناظرین گرامی، الگ الگ ناموں کے ساتھ کمنٹس کرنے میں اور تبصرہ کرنے میں اویسی کے بیانات ہمیشہ چھائے رہتے ہیں۔ ادھر ترکی سے خبر آ رہی ہے کہ صدر ایردوغان اور ان کے اہلیہ کو کورونا ٹیسٹ مثبت ثابت ہوا ہے، مثبت آیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت تشویش پائی جا رہی ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہتے ہوئے ترکی کی حکومت نے ٹویٹ کیا ہے۔ صدر ایردوغان نے اطلاع دی ہے کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ جناب ایردوغان نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے اہلیہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت میں رپورٹ ہوا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ معمولی اثرات کے باعث انہوں نے ٹیسٹ کرایا، ان میں اومیکرون وائرس کی نشاندہی ہوئی، ان کو کچھ زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے تمام لوگوں سے دعا کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، ادھر امریکہ ہمیشہ سے ڈراتا ہے، اب روس اور یوکرین کے درمیان کا معاملہ اس قدر سنجیدہ باعث اور ڈراؤنا بناتا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے الگ الگ طرح کے بیانات امریکہ سے سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روس یوکرین پر آئندہ چند ہفتوں میں حملہ کر سکتا ہے، جس کے لیے اس نے 70% تک تیاری مکمل کر لی۔ خبر کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی حکام نے انہیں بتایا کہ یوکرین تنازع پر روس حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جنگی تیاریوں کے لیے فروری کے وسط تک مزید بھاری ہتھیار اور سامان یوکرین کی سرحد تک منتقل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2 امریکی حکام نے بتایا کہ 15 فروری سے مارچ کے اختتام تک کا موسم روس کو بھاری جنگی و ساز و سامان پر سرحدوں تک منتقلی کے لیے پیک ٹائم ہوگا۔ امریکی حکام نے اپنے الزامات کے حوالے سے کوئی شواہد پیش نہیں کیے اور کہا کہ معلومات و خفیہ اطلاعات کے سبب حاصل ہوئی ہیں۔ معاملہ حساس ہونے کے سبب وہ امریکی میڈیا کو اس ضمن میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے۔ واضح ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحد کے نزدیک 1 لاکھ فوجی اہلکار تعینات کر رکھے ہیں۔ تاہم روس نے یوکرین پر حملے کے خدشے کو مسترد کر دیا، لیکن امریکہ بار بار دنیا کے سامنے روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے کرتے رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے بس اتنا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی
پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،